بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ گئے، نہیں گئے جہاد کے لیے، اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ نصیحت کی اور خود بھی بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب جب جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، ظاہر ہے پرانی دوستیاں تھی، یاریاں تھی، تعلقات تھے ان منافقین کے ساتھ مسلمانوں کے، اب بہت سارے مسلمان جب شہید ہو گئے، واپس آئے، یہ اپنی چھری جیسی زبانیں تیز کر کے تانے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب دیکھا مزہ آیا؟ اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو تم یہ لوگ قتل نہ مرتے۔ ہم نے کہا تھا خودکشی پہ جا رہے، حالانکہ اگر آپ احد کو دیکھیں تو یہ بات غلط ہے، وہ تو اپنی غلطی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اللہ کی مدد نے تو ساتھ دیا، لیکن یہ لوگ یہ تو اپنی بات پہ چپکے ہوئے، حق کے پیچھے جانے والے تو حق کے پیچھے جانے والے ہوتے تو پہلے میدان میں کیوں نہ چلے جاتے وہ لوگ، تاکہ ان لوگوں کو اللہ پتوں میں غزوہ احد کی جو بہترین برکت تھی وہ یہ کہ منافق کھل کے باتیں کرنا شروع ہو گئے، سب کو مسلمانوں کو پتہ لگ گیا یہ اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ اوپر کیا فرمایا تھا آیت نمبر 167 میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ یہ آزمائشیں اس لیے تاکہ اللہ مومنوں کو بھی جانے اور جو منافقت کرنے والے ان کو بھی جانے کیا تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ الذین قالوا لإخوانہم، اب اللہ ان کے ڈائلاگ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور کہہ کے بیٹھ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل، اے رسول ان سے کہیے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ جو تمہاری بات مان لے وہ نہیں مرتا تو اپنی موت سے بچ کے دکھانا، بتاؤ تمہیں موت نہیں آنی، فَادْرَؤُوا، موت کو دور کر کے دکھاؤ اپنے، کر سکتے ہو؟ ہر انسان جانتا ہے، دنیا کا طاقتور سے طاقتور اور کافر سے کافر، کہ موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، کب آنی ہے یہ بھی اس کو نہیں معلوم، اگرچہ دنیا اس کو دھوکہ غافل کر دیتی ہے موت سے، لیکن جو اللہ کے بھی منکر ہیں موت کے وہ بھی منکر نہیں ہے۔ تو یہ اب خدا جواب دے رہا ہے اسی ٹون میں، ان سے کہو کہ تم ادھر نہیں گئے، تم نے مرنا ہی نہیں، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر کہہ رہے ہو کہ جو ہماری اطاعت کرتا تو وہ نہ مارا جاتا، تو پھر اگر سچے ہو تو اپنے آپ کو پھر موت سے بچا کے دکھاؤ۔ اور پھر چونکہ مسلمان پریشان ہو رہے تھے، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، تو یہ آیت اتری کہ جو اکثر پڑھی جاتی ہے شہداء کے لیے، یہ کہہ رہے تھے مارے گئے نا، قتل ہو گئے نا، ختم ہو گئے نا، یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لا تحسبن، یہ تاکید کے ساتھ، ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، امواتا، ہرگز گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ یہ رزق تو دنیا والے بھی پا رہے ہیں، یہ خاص رزق ہے، یہ جو اللہ جس کو خاص طور پہ تعریف کرتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، ویسے جیسے سارے دن اللہ کے دن ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن کہتا ہے ایام اللہ، یعنی یہ خاص دن۔ اسی طرح جب اللہ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا عند ربہم یرزقون،
یعنی تم جو کھا رہے ہو اس سے بہت اچھا ان کے پاس. تم جو کہہ رہے ہو ہم تو بچ گئے مرنے سے اور فلان ہو گئے، اور وہ مسلمان جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کو وہ دلانے کے لیے کہ زندہ ہے. اور ان زندوں کی کچھ باتیں بھی اللہ نے بتائی. ایک بات کیا؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے. اور کیا کرتے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں. شہید جب دنیا سے جاتا ہے اسے کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ سارے غم، مولا کائنات کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے، آج کے بعد رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ جملہ ہے، ان کی آخری وقت کی جو روایات ہیں اس میں ہے کہ آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی غم نہیں آئے گا. آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی غم نہیں آئے گا. فرحین بما آتاہم اللہ، قرآن یہ خوش ہیں. فرحین، فرحت، خوشی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی جو ان کی شہادت تھی اس کا اجر تو دیا ہے اور زیادہ دیا ہے. فضل جہاں پہ ہو اس کا مطلب ہے اور زیادہ دے دیا. خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور اللہ سے انہوں نے ان کے لیے بھی خوشی مانگ لی ہے جو ابھی تک پیچھے ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے ابھی دنیا میں. یعنی جو شہادت کے طلبگار ہیں، جن کو شہادت نہیں ملی اس میدان میں لیکن ہیں اسی راستے پر، ان کے لیے بھی خوشخبری اللہ سے لے چکے ہیں. کیا خوشخبری؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. صراحت قرآن کی آیت. اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہو. جدائی برداشت کی امیر المومنین نے جناب سیدہ، اس وقت گریہ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زہرا، علی اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں تیرے بعد میری عمر لمبی نہ ہو جائے، یعنی میں آپ کے بغیر اپنے آپ کو تنہائی کا احساس کرتا ہوں، اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بعد زیادہ دیر، جیسے بی بی نہیں چاہتی تھی رسول اللہ کے بعد زیادہ دیر زندہ رہے. یہ محبت کا تقاضا ہے، البتہ امر خدا پہ راضی یہ سب. پھر بالآخر مولا نے ایک عرصے تک جدائی برداشت کی، پھر بی بی سے ملاقات ہوگی، رسول اللہ سے ملاقات ہوگی شہادت کے بعد. اسی طرح سب جو ائمہ ہیں فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو ان کو دیا اس پر خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور جو پیچھے سے جو ان کے پیروکار ہیں، جو اسی راستے پر ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری اللہ سے انہوں نے لے لی ہے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آ جاؤ اسی راستے پر ہمارے پیچھے پیچھے، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اور برعکس یہ جو اس راستے پر نہیں چلیں گے، خوف بھی ہوگا آئندہ کے عذاب کا، اور غم بھی ہوگا اس دنیا میں گزاری ہوئی نافرمانی کی زندگی. قیامت کے دن یہ باتیں کھل کر سامنے آنے والی. قرآن نے آج کھول کے سامنے رکھ دی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان میں نشانیاں ہیں صاحبان بصیرت کے لیے. صدق اللہ العلی العظیم.